اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل حنا بٹ، آنریبل ڈی صاحب، اور ہمارے تمام عائشہ یہاں بیٹھے ہیں دارالعلوم کی انچارج، اور ہمارے جتنے بھی یہاں پہ میڈیا کے تمام ریپرزنٹیٹیوز اور آفیشلز جو بھی موجود ہیں، السلام علیکم. آج یہاں پہ میڈم حنا بٹ آئی ہیں اور میڈم مریم کی خصوصی ہدایات پہ یہ ہر ضلع کا وزٹ کر رہی ہیں، اور آج یہ چکوال آئی ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے جتنے بھی ویمن پروٹیکشن کے آفس کو یہ دیکھ رہی ہیں، اور جتنے بھی ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے جتنے بھی انیشیٹوز ہیں میڈم سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کے، ان کا انہوں نے تمام آفیسز کا وزٹ بھی کیا ہے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا چکوال پولیس ٹی پی او صاحب، ان کی پوری ٹیم، اور میڈم ڈی سی اور ان کی پوری ٹیم، اور جنرلی چکوال میں جس چیز کا جو بھی رول ہے، جو بھی کنٹریبیوشن ہے، وہ بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. ہمارا جو تحفظ سینٹر ہے، یا جتنے بھی جو ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے جتنے بھی انیشیٹوز میڈم سی ایم نے بنائے ہیں، اور ان میں جو جو آفیسز کام کر رہے ہیں، ان کا 100% رسپانس بھی ہے، اور ان کا جو کیسز کو سارٹ آؤٹ کرنے کا ٹائم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور اس میں چیزیں جو ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے مینیج بھی ہو رہی ہیں، چل بھی رہی ہیں، اور تمام معاملات بہتر طریقے سے چل رہے ہیں. ابھی حنا نے وزٹ بھی کیا، اور یہاں پہ اسپیسیفکلی حنا کے نوٹس میں میں نے ایک کیس لایا تھا ہمارا مہیوال گاؤں ہے بشارت کے پاس، چواسدن شاہ میں. ادھر ایک خاتون کو جلا کر اس کو ہلاک کر دیا گیا. اس کا جو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو ضلع جہلم میں ہوا تھا، لیکن وہ خاتون بلانگ کرتی ہے مہیوال سے، اور وہ جب معاملہ میرے نوٹس میں آیا تو اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا. جہلم پولیس کے ساتھ بھی ڈی پی او صاحب ہیز بین ویری کائنڈ. ان کی جو جہاں پہ بھی جو مدد کری، ہمیں چکوال پولیس نے مکمل مدد کی، ڈی سی او صاحبہ نے مکمل مدد کی، لیکن مینلی وہ ایشو جہلم کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، تو انہوں نے بھی اس معاملے کو اچھی طرح سے ہینڈل بھی کیا ہے، اور اس میں بھرپور جو قانونی کارروائی بنتی تھی وہ کی ہے. ان کی جو خاتون تھی زاہدہ، ان کی فیملی بھی آج یہاں پہ آئی ہوئی تھی. حنا آج ان سے ملی بھی ہیں، اور ان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی کہ گورنمنٹ کے پارٹ سے جو مدد فراہم کی جا سکتی ہے انشاءاللہ تعالی حنا اور میڈم سی ایم جو بھی ممکن ہوگا سی ایم آفس کی طرف سے وہ مکمل ان کی مدد کی جائے گی. لیکن الحمدللہ وہ کیس جو قانونی پروسیس ہے وہ اس کا مکمل ہو چکا ہے. تو باقی حنا اپنی ڈیٹیل خود بتائیں گے. جو بھی یہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے، ابھی تک میرا خیال ہے ہاف آف دا پنجاب تو یہ وزٹ کر چکی ہیں، اور ہر ضلع میں خود پرسنلی جا رہی ہیں. ہر ایک چیز کو صرف رپورٹس پہ انحصار نہیں کر رہی، خود جا کے دیکھ کے اور اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہیں. اور میں تو حنا کو 2013 سے جانتی ہوں، اور اس لیے مجھے تو پتہ ہے، لیکن اب اس کا کام بھی آپ سب کے سامنے ہے. تو شی از ڈوئنگ ریئلی گڈ ماشاء اللہ. اور جو سی ایم کا ویژن ہے، جو سی ایم کے انیشیٹوز ہیں، اور جو سی ایم چاہتی ہیں کہ ان کا پیغام ہر گھر تک پہنچے، حنا پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس پیغام کو لے کر ہر گھر تک خود جائے، ان کا پیغام بھی پہنچائے، ان کے انیشیٹوز بھی پہنچائے، اور جو بہتری لائی جا سکتی ہے اور جو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکمل بھی کریں. اور اس میں آپ سب کے بھی تعاون کی ضرورت ہے، آپ سب کی مدد کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی رپورٹنگ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کسی بھی معاملے کو ہائی لائٹ کرنے میں بھی، اور اداروں کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی. تو آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ جو ممکن مدد ہو سکے اس پوری ٹیم کی، آپ کی ٹیم ہے، آپ کی ٹیم کا حصہ ہے ضلع چکوال، ہم سب کا فیملی کی طرح ہے. تو آپ بھی کوشش کریے کہ مثبت ہم ایک امیج دنیا کے سامنے ہمارے ضلع کا، ہمارے ملک کا لے کر جائیں. تو تھینک یو سو مچ حنا فار کمنگ ہیئر، اور تھینک یو سو ویری مچ فار آل یور ایفرٹس یو آر ڈوئنگ. آئی وش یو ویری بیسٹ آف لک، اور انشاءاللہ سی یو اگین ہیئر. اب اوور ٹو حنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں آنے کے لیے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آئی تھنک 15 days پہلے میرا نوٹیفیکیشن ہوا تھا ایز دا چیئر پرسن فار دا پنجاب پروٹیکشن ویمن اتھارٹی. تو میری ذمہ داری بھی ہے، اور میں سی ایم، آپ کو پتہ ہے ہماری سی ایم صاحبہ نے بہت کلیئرلی یہ بات سب کو بتا دی ہے کہ دیر شوڈ بی نو ٹالرنس ٹورڈز اینی کائنڈ آف وائلنس ٹورڈز ویمن. تو میں نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ سمجھا بھی کہ میں ساری ڈسٹرکٹس کو خود وزٹ کروں. الحمدللہ آج میں چکوال آئی ہوں، اور آئی واز ویری ہیپی ٹو سی دا پرفارمنس. ہم نے تحفظ سینٹر بھی وزٹ کیا، ہم نے پوری ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن بھی وزٹ کیا. اسی طرح پورے پنجاب میں نے سٹارٹ کیا. پہلے میں ملتان میں گئی، میں نے ثانیہ زہرا کی فیملی کو ان کے گھر پہ وزٹ کیا، اور ابھی اس کی بھی کیس کی فورینسک جو ہے وہ لاہور میں ہے، فورینسک لیب میں گئی ہوئی ہے، اس کو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد میں خوشاب گئی، وہاں بہت سے ایسے کیسز تھے جو سائبر بلینگ کی وجہ سے جو بچیاں ہیں وہ سیوسائڈ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں.
پھر اس کے بعد میں گجرانوالہ گئی, وہاں مجھے 13 سال کی بچی کے اوپر ریپ کیس کے بارے میں پتہ چلا. اسی طرح یہ جہلم میں کیس جو اکیوز تھے ان کو جہلم میں ہم نے گرفتار کیا, یہ چکوال کی فیملی, اور وہ جس بچی نے اپنی اسٹیپ مدر پہ یہ پورا ان کو جلایا اور اس کے والد بھی شاید ساتھ ملوث تھے, وہ سارے اکیوز جو ہے بیہائنڈ بارز ہیں. تو بس میرا آنے کا بھی یہ ہر ڈسٹرکٹ میں یہی پرپز ہے کہ جو خواتین اپنی آواز بلند کرنے میں ہچکچاتی ہیں یا ڈرتی ہیں یا خوف محسوس کرتی ہیں, تو پلیز ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا 2016 میں پنجاب وائلنس اگینسٹ ویمن بل جو ہے وہ پاس ہوا تھا, اور اس بل کو ہم لوگ کوشش کریں گے میڈیا کے تھرو اس کو عوام میں اور اسپیشلی اپنی بچیوں کو اور اپنی خواتین کو اس کی بیسک چیزیں بتا بھی سکیں. اور اس 2016 کے بل کے بعد ایک پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی 2017 میں بنی, اور اس کے انڈر وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز جو بنے, آپ کو پتہ شاید آپ نے دیکھا ہو اسٹیٹ آف دا سینٹر ملتان جو ہے وہ بھی بنا. ابھی کل میں نے پنڈی میں بھی ویمن پروٹیکشن سینٹر وزٹ کیا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی چکوال میں بھی ایک ویمن پروٹیکشن سینٹر سیپریٹ بنے گا, جس میں ویمن پروٹیکشن آفیسرز ہیں. کوئی بھی بچی اگر اس کو کوئی بھی گھریلو تشدد ہو, کوئی سیکشل ہراسمنٹ ہو, ورک پلیس ہراسمنٹ ہو, کوئی ریپ کا کیس ہو, کوئی مرڈر ہو, کوئی سوسائڈ ہو, ایون یہاں تک کہ ہمارا پراپرٹی ویمن پراپرٹی رائٹس کا بل بھی پاس ہوا ہے اسمبلی سے. تو یہ سب بلز میڈیا کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے, اور میں سمجھوں گی کہ میڈیا کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ عوام تک ان کو پہنچائیں. ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے, میڈیا کی بھی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ پنجاب کی ہر خاتون, ہر بچی, ہر بہن, ہر بیٹی کا تحفظ جو ہے وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور ہم سب نے اکٹھے یہ وعدہ کرنا ہے. میں نے سب ڈسٹرکٹس میں وزٹ کیا, اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہماری جو پولیس ہے وہ الحمدللہ بہت بہت اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے. ویمن پولیس اسٹیشنز بھی ہیں, ان کے اندر ڈے کیئر سینٹرز بھی موجود ہیں, اسی طرح ویمن پروٹیکشن سینٹرز بھی ہیں, اور ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشنز بھی ہیں, اور 15 کا بھی آپ کے پاس نمبر ہے کہ اگر کوئی بھی بچی کسی بھی تشدد یا کسی مطلب ریپ یا کسی بھی چیز سے گزرتی ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ اسٹیٹ ان کے ساتھ نہیں کھڑی. اسٹیٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے, پولیس بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے, حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور اسپیشلی جو ہماری سی ایم پنجاب ہے وہ بہت ویجیلنٹ ہے اس چیز پہ کہ کوئی بھی ونرلیبل جو گروپ ہے اس کو کسی بھی طور کا, چاہے وہ مائنورٹی ہو, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ خواتین ہوں, ان کے اگینسٹ کسی بھی قسم کا وائلنس یا ناانصافی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے. شکریہ. تھینک یو سو مچ. دو سوال ہے کہ آج یہاں پہ ایک تھانہ صدر کا علاقہ ہے فیلوان, وہاں سے خاتون کی ڈیڈ باڈی ملی ہے, اور اس کو جو بتا رہے ہیں کہ اس کو خاوند نے مرڈر کیا ہے, اور وہ خاتون تھانہ صدر چکوال کی ایک مقدمے کی ملکیت ہے, اور اس کے وہ وکٹم تھی ریپ کیس کی. تو ایک تو یہ بھی آپ دیکھیے گا. دوسرا ورک پلیس جو خواتین کام کرتی ہیں, تو یہاں پہ ایک ایم ایس ہے ڈی ایچ او, تو ان کے اوپر ابھی بھی ایک نرس جو ہے اس کی طرف سے اپلیکیشن چل رہی ہے, لیکن ابھی اس معاملے کو 1 مہینہ ہو گیا ہے, نہ تھانے میں اس کے خلاف وہ انکوائری ہو رہی ہے اور نہ ہی محکمانہ طور پر ہو رہی ہے. تو اس طرح بالکل, یہ آپ نے بھی شیئر کیا, آپ کے ساتھ ڈی پی او صاحب بیٹھے ہیں. پہلے تو جہاں تک میڈم سی ایم کی انسٹرکشنز ہیں کہ 100% جب بھی کسی بھی بچی کے ساتھ کوئی بھی تشدد ہو یا اس طرح کا ریپ کا واقعہ ہو یا کوئی بھی ایسا ہو تو اس کا فوری ایف آئی آر درج ہوئے گی. تو آئی ایم شیور ابھی ڈی پی او صاحب آپ کو بتاتے ہیں, جہاں تک مجھے پتہ ہے ایف آئی آر ضرور درج ہوئی ہوگی, اور انویسٹیگیشن بھی کے اندر بھی انڈر وے ہوئے گا. تو یہ ڈی پی او صاحب آپ کو کلیئرلی بتاتے ہیں, آپ شیئر بھی کریں, وہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. یہ میں ابھی سامنے اپنے نظریں ملا رہا تھا ڈی ایس او صاحب سے, تو ایف آئی آر ہو چکی ہے اور گرفتاری انشاءاللہ از انڈر وے. ہماری نیور اگین کیمپین جو میڈم سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے, اس میں ہیراسمنٹ اور وائلنس اگینسٹ ویمن یا چلڈرن از ٹوٹلی زیرو ٹالرنس ایریا. اور الحمدللہ ہمارا جو ضلع ہے, جو ریسنٹ ایک کے پی آئیز کا سروے ہوا, اس میں ان تینوں کے اوپر 100% کمپلائنس, 100% پیپل اریسٹڈ,
100% چلان جو ہیں وہ سبمٹڈ انٹو دا کورٹ آف لا ہے. اور باقی جہاں پر ڈپارٹمنٹل ایشوز ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹل ایشوز کے بارے میں بی ریسٹ ایشورڈ کہ میں کیونکہ میم ڈی سی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس میں ڈپارٹمنٹل جو ایکشنز ہیں سم ٹائمز جو انڈر کمانڈ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ود ان نو ٹائم ڈپارٹمنٹل ایکشن از ٹیکن. تو بی ریسٹ ایشورڈ the thing will be dealt upon by the Deputy Commissioner and the FIR has been lodged and inshallah جس طرح کہ آج ایک تلاگن میں ایک ایشو ہوا, ایک اسٹیپ مدر نے اپنی بیٹی کو, اسٹیپ ڈاٹر ہے اس کو مارا ہے, ود ان نو ٹائم وہ عورت بھی اور اس کا شوہر گرفتار ہوئے ہیں اور ود ان نو ٹائم ان کو جو ہے وہ جو ایک ریلیف ہے ریسکیو وہ دیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ. اور میں یہی ایڈ کرتی جاؤں کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج فوری آن اسپاٹ ہوتی ہے, لیکن کئی معاملہ جو ہوتے ہیں نا وہ انویسٹیگیشن میں ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو ہیئر بوتھ سائڈز آف دا اسٹوری. تو ہم یہ آپ کو اشور کر دیں کہ 100% انشاءاللہ انصاف ہوئے گا, اور جہاں خواتین ہیں ادھر تو بالکل ٹالرنس نہیں ہوئے گی. نیور اگین کیمپین میڈم سی ایم کی بھی ہے, اور ہماری پولیس بھی اس پہ ریسٹ ایشورڈ جسٹس پرووائڈ کرے. شکریہ. اچھا میڈم, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ وہاں کی بات چل رہا ہے, میں رشتے علاقے بھی خاتم ایک یہ بتائیے گا وہاں پہ تو جانے کے لیے حکومت نے کیا کوئی اقدامات کیے. دوسرا جو آپ اسلام تعلیم کے موومنٹ کو تحفظ دینے کے لیے پہلے بھی بہت سارے یہاں پر جتنی بھی حکومتیں انہوں نے بنائی اقدامات کی, مگر جب کوئی کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کیس کو چھپا بھی دیا جاتا ہے. کچھ دن میڈیا پہ تو آتا ہے اسلام ڈیزائنر کا کیس بھی اپنی اسلام اچھی کا, تو اس کے حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہوں گے ابھی آپ نے جیلم کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں خود گئی ہوں جیلم, اور میک شور کیا ہے کہ وہ اکیوزڈ کے اوپر وہ بہائنڈ بارز میں ہیں اور ان پہ جو میکسیمم پینلٹی ہے وہ لگے گی, اور یہ میک شور کریں گے کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو. دوسری بات, جو فیملی ہے ان کو ایک لائر کی ضرورت ہے, وہ ہم نے ان کا ارینجمنٹ کرا دیا, اور جو بھی فیملی کو مانیٹری بینیفٹ ضرورت ہوئے گی وہ بھی کریں گے. اور حکومتوں کا مجھے نہیں پتہ, میں تو اپنی حکومت کی بات کروں گی. یہ مجھے پتہ ہے کہ 2016 میں ہماری حکومت ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ بل لے کے آئی. 2017 میں ہم نے پہلا وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بنایا, لیکن پچھلی حکومت نے آتے ساتھ اس سینٹر کو بند کیا. تو میں اپنی حکومت کے بارے میں آپ کو ضرور بتا سکتی ہوں کہ ہماری حکومت جو بات کرتی ہے اس کو ان کو پورا بھی کرتی ہے. تو خواتین جو ہیں, جس طرح آپ نے میڈم سی ایم کا دیکھا ہے کہ ویژن ہے کہ دیر از نو ٹالرنس ٹورڈز انہوں نے ایگزیکٹ یہ بات کی ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. تو یہ میں آپ کو ریسٹ ایشور بتا سکتی ہوں کہ یہ باتوں کی حد تک نہیں ہے, ہم اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ کر کے دکھا بھی رہے ہیں, اور آگے آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں. اچھا, یہ ایک 8 فروری سے لے کر آپ تک جب پی ون کی گورنمنٹ ملی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کتنی خواتین کو پنجاب میں جو ہے پروٹیکٹ کی ہے؟ میں تو ہر ضلع میں گئی ہوں, ہماری ساتھ ہر فگر آپ سے ہم نہیں شیئر کر سکتے. کچھ فگرز ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کے اپنے ہوتے ہیں. تو میں یہ بتا سکتی ہوں کہ ہمارے سارے رجسٹرڈ سب 100%, یہ بھی آپ دیکھ بھی لیں کہ 500 سم تھنگ ایف آئی آرس تھے, جس میں سے 746 صرف چکوال کے ریزالو تھے. تو اس میں آئی وڈ سے جتنا میں نے دیکھا ہے کہ آف آل دا ایف آئی آرز رپورٹڈ 90% ہیو بین سالوڈ اینڈ سم آر انڈر انویسٹیگیشن. ایک گزارش یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, تشدد ہوتا ہے, اس کے بعد راضی نامے کی ایک شکل بن جاتی ہے. قانون اس پہ کیا کہتا ہے؟ پھر اس خاتون کو اپنی فیملی اپنے اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے, اور وہی مار کھا کے وہی اپنا کوئی ایک باڈی آپ نے مضائع کروا کے پھر اسی گھر میں بس بسیٹ کرتی ہے اور چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے. وہاں اس کی کیا پروٹیکشن ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک آپ نے اس کو فالو نہیں کیا. آنر کلنگ کے بھی لا میں نا اسٹیٹ خود مدعی بنتی ہے. ابھی بھی ریپ کیس میں بھی اسٹیٹ خود مدعی بنی ہے. جب میں وکٹمس اگر لگتا ہے کہ وکٹم کی فیملی ایک دوسرے کے ساتھ نیگوسیشن کر لے گی تو ہم نے میک شور کیا کہ پولیس جو ہے وہ خود مدعی بنے گی. تو پلیز تھوڑا سا ہیو اے لک ایٹ دیٹ آلسو. نہیں, یہاں پہ میں گزارش کروں کہ میں اس کو اسپیسیفک مینشن کر دیتا ہوں. تھانہ صدر چکوال میں آج سے 3 مہینے پہلے تشدد کیس ہوا. یہاں کا موقع ہے, اس میں اس خاتون کی یعنی کہ حیثیت ہی بدل گئی, جتنا تشدد اس پہ ہوا. آج تک اس کا دیور تھا جو اس کو پہ تشدد کرنے والا اریسٹ نہیں ہوا. ایک بیل یہاں سے بیل آگے سے بیل ہوتا میں اس کے فالو اپ میں رہا ہوں. آپ پلیز ایسے کریں کہ ان کو بلا لیں,
ہم ان سے مل لیتے ہیں. نہیں میں آپ پرسنلی ایک یہ 1-to-1 کانورسیشن نہیں ہے, یہ ہم ایک اوور آل سب کی بات کر رہے ہیں. تو آپ وہ پرسنل جو کیس ہے وہ بلا لیں, میں یہاں خود موجود ہوں گی, میں اس بچی سے مل بھی لیتی ہوں اور میک شیور کریں گے کہ جو نہیں جو اکیوزڈ ہیں ان کو بہائنڈ بارز بھی کیا جائے, کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی. کہ خواتین کے حوالے سے واقعی چکوال کے اندر 9-10 مہینے ہو گئے, بہت زیادہ کام دیکھتے ہیں. تو یہ ایک لازمی اپریشیٹ چلے شکر ہے میڈیا نے ان کو اپریشیٹ کیا. ابھی ہم مل کے بھی آئے ہیں, نہیں میں ابھی ہم مل کے آئے ہیں تحفظ مرکز میں بھی, اور کل میں نے پنڈی بھی گئی ہوں, وہاں بھی الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ جو میڈم سی ایم کا انیشیٹو ہے اس کو بھرپور طرح سے امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ میں صرف باتوں میں نہیں کہہ رہی, یہ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے لیے, ہم بھی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, اور ہمارا ریلیجن بھی یہ ہمیں کہتا ہے کہ جس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک سکھایا خواتین کے ساتھ, تو میں بالکل یہ بات مانتی ہوں کہ یہ وہ جہالت کا زمانہ تھا جب خواتین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا. ہماری اسٹیٹ بھی, ہمارا اسلام بھی, آپ قائد اعظم کو بھی دیکھ لیں انہوں نے کس طرح کہا تھا مائنورٹیز اس کانسٹیٹیوشن میں چاہے خواتین مردوں کے ساتھ ساتھ ہوئیں گی تو ہی ملک کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہ ہم پرسنلی کسی حکومت کی بات نہیں کر رہے, ہم سب پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پولیس, ہم اور حکومت سب مل کے اکٹھے کام کرے گی اور میک شیور کرے گی کہ 0% ٹالرنس ہو کسی بھی قسم کا تشدد, وائلنس یا کوئی بھی ایکٹ آف وائلنس اگینسٹ ویمن. تھینک یو.